وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ دنوں میں سے دو دن بہت عظمت والے ہیں۔ تاریخ میں ان دو دنوں کا بہت نمایاں مقام ہے۔ ملت کفر اور ملت ایمان میں فرق کرنے والے دو دن ہیں۔ پہلا دن ہجرت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جب دشمن آپ کو ختم کرنے کے درپے تھے، مگر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ جل جلالہ نے خوب نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے وہ دن جب کفار آپ کے ساتھ چالیں چل رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ انہوں نے چالیں چلیں اور اللہ جل جلالہ نے بھی تدبیر کی۔ یقیناً اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے سے گزر رہے تھے اور اللہ کا یہ فرمان پڑھتے ہوئے وہاں سے چل دیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پردہ کر دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ پھر دشمن آپ کی تلاش میں ہر رستوں کے اوپر سرگرداں پھرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملایا، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کو قرآن مجید میں بیان کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے بندوں کے لیے نصیحت رہے، اور یہ ہر انسان سمجھ لے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، تم اگر محمد الرسول اللہ کی مدد نہیں بھی کرو گے تو یاد رکھو اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی، اذ اخرجہ الذین، جس وقت لوگوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں میں سے ایک غار میں تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے اب کوئی غم اور فکر نہ کیجئے، لا تحزن، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس بات کو بھی واضح کیا، وَأَيَّدَهُ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت نازل فرما دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور آپ کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا دکھا دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات یقیناً بلند و برتر ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہجرت نبوی کا دن وہ عظیم دن ہے جو نصرت الہی کا بہت بڑا اظہار ہے، اور اللہ کے دوستوں اور اللہ کے دشمنوں میں فرق کرنے والا ہے۔ ہجرت نبوی یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسانی عقل اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی تھی کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ہجرت اس امت پر فرض ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی۔
اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہجرت اصل میں شہر کفر سے شہر اسلام کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے، یا یوں کہیے یہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں پناہ لینے کا نام ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مسلمان سے برات کا اعلان کیا ہے جو کفار کی زمین پر رہتا ہے۔ یاد رکھیے، جب اہل ہجرت کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ٹھہراتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، حقیقی ہجرت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں آ جائے، بدعات اور خرافات سے انحراف کر کے اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنے لیے اصل گردانے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اس بات سے باز آ جائے، رک جائے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اور دوسرا عظیم دن عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا دن، یہ بھی بڑی عظمت والا ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ کی نصرت اور مدد کا اظہار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے وابستہ ہے، ایسے ہی عاشوراء کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود اس دن کا یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا یہ وہ عظیم دن ہے، ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن اللہ جل جلالہ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی۔ وصامہ موسیٰ فصامہ موسیٰ، اور اس اللہ جل جلالہ کے شکر کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں تم سے، لہذا آپ نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا دنیا کی کوئی عقل اس بات کا ادراک کر سکتی تھی کہ موسیٰ اور اس کی قوم جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کے لشکر کتنے جاہ و جلال میں تھے، اس وقت بھی کوئی یہ تقاضا نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیسے جو ہے وہ یہ قوم اس قوم پر غالب آ جائے گی، لیکن اللہ جل جلالہ جس کی مدد کرتا ہے یقیناً وہ کامیاب ٹھہرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی کی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اور یہ بہت بڑا اظہار ہے آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اللہ جل جلالہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ شکر کا روزہ رکھنا شروع فرمایا۔ آپ عاشوراء کا روزہ رکھتے اور اس کے بعد صحابہ کو بھی حکم دیتے۔ عاشوراء کا روزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 3 انداز میں رکھا ہے۔ ایک تو صرف اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا مصداق ہے، فَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے تھے، اسی لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لہذا اگر ایک سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ بھی اولا اور افضل ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کا شکر ہے، اور جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے اس شکر میں شریک ہوتا ہے جو انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عمل لے کر آتا ہے، اللہ پھر اس کو بہت نوازتا ہے۔ یاد رکھیے اس روزے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن میں کوئی اور عمل ثابت نہیں ہے، یعنی عاشوراء 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور اس کے علاوہ باقی خرافات اور بدعات جو بعد کی ایجاد ہیں ان سے دور رہا جائے۔ لیکن یاد رکھیے محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں روزے رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم،
رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس لیے اس میں تقرب الی اللہ یقیناً ہر اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل اور کرم ہے جو تقرب الی اللہ کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا فضل بہت عظیم اور وسیع ہے، اور یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل سے نوازتا ہے، اور یقیناً اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم بیاء کی سنت اور طریقے پر چلنے والا بنا دے، اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام لیوا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے ان کے عمل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔